اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دو اغیر اللہ کہ اللہ کے سوا ابغی تلاش کروں ربن رب کہہ دو کہ میں اللہ کے سوا اور رب تلاش کروں وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ حالانکہ وہی ہے ہر شے کا رب حالانکہ وہی ہر شے کا رب ہے وَلَا تَكْسِبُ اور نہیں کمائی کرتی کل نفس کوئی جان الا علیہا مگر اس کی ذمہ داری اسی پر ہے ولا تزر اور نہیں اٹھائے گی وازرۃ اٹھانے والی وزر اخری دوسرے کا بوجھ اور کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ثم الی ربکم پھر تمہارے رب کی طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے فینبئکم پھر تمہیں بتائے گا بما کنتم جو تم تھے فیہ تختلفون جس میں اختلاف کرتے سورہ انعام کی آیت نمبر 164 آج ہم نے تلاوت کی ہے۔ توجہ کے ساتھ اس آیت کے اندر جو میسج اللہ رب العالمین ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں، خطاب ہے نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ۔ جہاں بھی شروع میں لفظ قل کا استعمال ہوتا ہے وہاں پر اکثر جو ہے وہ خطاب اللہ رب العالمین اپنے حبیب سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ کن کو فرما دیجئے؟ اگر ہم پچھلی آیت پہ غور کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری نماز ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے، میری قربانی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے، میری زندگی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، میری موت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور اللہ کی ذات میں میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور مجھے حکم بھی یہی دیا گیا ہے، اور پھر اسی بات کا تسلسل آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں حبیب ان سے کہہ دو کہ تم جو ہے وہ مجھے کہہ رہے ہو۔ اس آیت کا شان نزول کے اعتبار سے بات کریں تو مشرکین مکہ نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ آفر دی اور کہا کہ اے محمد عربی تم اپنے رب کو چھوڑ کر ہمارے معبودوں کو مانو، ہمارے خداؤں کی پوجا کرو، اور اس کے بدلے میں آپ کی جو بھی ڈیمانڈ ہوگی، جو بھی ضرورتیں ہوں گی، ہم سب پوری کریں گے، آپ کی تمام ڈیمانڈز ہم مانیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو چھوڑ کر رب کو چھوڑ دو اور ہمارے معبودوں کی پوجا کرنا شروع کر دو۔ اور یہ کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اپنے رب کو چھوڑ دے۔ اس کا جواب اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان سے کہہ دو کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ابغی ربا ہوں، میں اپنے رب کو چھوڑ دوں وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ کائنات کے اندر جتنی بھی اشیاء ہیں وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی، تمام اشیاء کا رب کون ہے؟ اللہ ہے، ہر شے کا خالق اللہ ہے۔ اور فرمایا کہ میں اپنے رب کو چھوڑ نہیں سکتا اور اپنے رب کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کے پیچھے چل نہیں سکتا۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا اور جو کسی نے کوئی کام کرنا ہے اس کی ذمہ داری اسی کے سر پہ ہے۔ جو کام مثلا کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی اچھائی کا فائدہ اسے ہی ہوگا،
کوئی برا کام کرتا ہے تو اس برائی کا ذمہ دار بھی وہی ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین نے مجھے جو حکم دیا ہے وہ یہی ہے کہ میں اپنے رب کو، سچے رب کو نہیں چھوڑوں گا۔ اپنے سچے رب کو، کون سا رب؟ جو ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا مالک ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہوئی، فرمایا حبیب بتا دیجئے ان کو، بتا دیجئے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی بھی جان کسی بھی جان کا جو ہے وہ بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ کوئی بندہ بھی کسی کے عمل کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جس نے جو عمل کرنا ہے اس کو اس کے عمل کی جزا یا سزا ریٹرن میں اسے ملنی ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں ہوگا کہ باپ نے برا کیا ہے تو اس کا جو ہے وہ بوجھ اولاد پہ آئے گا، اس کا جزا، اس کی جزا جو ہے وہ یا اس کی سزا جو ہے وہ اولاد کو ملے گی، یا اولاد نے برا کیا ہے تو اولاد کی برائی کی سزا اس کے والد کو دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کا ضابطہ اور اصول یہ نہیں ہے۔ ضابطہ اور اصول یہی ہے کہ جس نے جو کرنا ہے اسی نے بھرنا ہے۔ کیا کہا ہے میں نے؟ جس نے جو کرنا ہے اس نے وہ بھرنا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ جس نے جو غلط کام کرنا ہے اس کی سزا اس سے ہی ملنی ہے، اور جس نے کوئی اچھا کام کرنا ہے اس کی جزا بھی اسی کو ملنی ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کسی دوسرے کو اس کے مقابلے میں سزا نہیں دی جائے گی، یا کسی دوسرے کو اس کے مقابلے میں جزا نہیں دی جائے گی۔ یہ ضابطہ، یہ اصول ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کہ ہم کبھی بھی کسی کے پیچھے نہ چلیں، کبھی بھی کسی کے پیچھے نہ چلیں، خود کی فکر کریں کہ میرے اعمال کیسے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہم بھیجے میں یہ بات بٹھا لیتے ہیں نا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے یہ کیا، میں اس کو ایسا کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا۔ آپ اس بات کی طرف فکر نہ کریں۔ ایک سائیڈ ہماری ہے، ایک سائیڈ اس کی ہے۔ ایک سائیڈ ہماری کیا ہے؟ ہماری سائیڈ یہ ہے کہ ہمارا کیا ہوا کام اس کا اجر ہماری طرف ہی آئے گا، اور دوسری سائیڈ جس نے جو کیا ہے اس کو اس کی جزا و سزا اسے ہی ملنی ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم جو یہ اس بات کو لے لیتے ہیں نا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں بھی اس کے ساتھ یہ کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے طور پر، وہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، اس نے اتنا برا کیا، مجھے دھوکہ دیا ہے، ایسا مجھے لوٹا ہے، اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، تو وہ اس نے کیا ہے۔ جملہ کیا ذہن میں بٹھائیے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اسی میں آپ کی طرف اشارہ ہے۔ اس جملے کے اندر ہی آپ کے لیے نصیحت ہے۔ اس نے برا کیا ہے، اس نے لوٹا ہے، اس نے چوری کی ہے، اس نے یہ کیا ہے۔ بھائی یہ اس نے کی جو گردان آپ کر رہے ہو، اس سے آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ جو کچھ کیا اس نے ہے، تو پھر وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ جب کیا اس نے ہے تو جزا ہوگی یا سزا ہوگی تو وہ اسی کو ملے گی۔ جب اس میں میری انوالومنٹ ہے ہی نہیں، میری انوالومنٹ تب ہوگی جب میں ریٹرن میں اس کو کوئی نہ کوئی بات کروں گا، میں اس کے ساتھ شامل ہوں گا، یا وہ عمل میری ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا تو پھر میں بھی شامل ہوں۔ اگر وہ کر رہا ہے، اس نے کیا ہے تو پھر اسی نے کیا ہے تو سزا بھی اسی کو دی۔ ایک آسان سا سادہ سا زندگی بسر کرنے کا کلیہ ہے۔ اور دوسری بات آپ سے کہوں کہ یہ جو بندے کہتے ہیں نا کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں، جو بندے اکثر کہتے ہیں نا کہ میں ڈپریشن میں چلا گیا ہے بندہ، کوئی نہ کوئی اس کو نفسیاتی پرابلم ہے، مسائل ہیں، ان سب مسائل سے نکلنے کا آسان ترین راستہ یہ اسلام دے رہا ہے، قرآن دے رہا ہے۔ کیا ہے آسان ترین راستہ؟ جاننا چاہیں گی؟ کیا مطلب کہ ہم مفت میں جو پریشان رہتے ہیں، ٹینشن لیے رہتے ہیں، پریشانی کے عالم میں ہم کرنا کچھ چاہتے ہیں، ہو کچھ جاتا ہے، ان سب مسائل سے نمٹنے کا ایک آسان سا فارمولہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کسی کی زندگی میں دخل نہ دیں، کسی کے معاملات میں دخل نہ دیں، ایک بات۔ اور دوسری بات، اگر کوئی کچھ آپ کے ساتھ کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، تو آپ اس برائی میں اپنے آپ کو ملوث نہ کریں۔ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے، بدلے میں آپ بھی اس کے ساتھ برائی کریں، تو آپ دونوں اس وقت ایکول ہیں، برابر ہیں، جیسا اس نے کیا آپ نے بھی ویسا کر دیا۔ اسلام یہ بات نہیں کہتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا بھی کرتا ہے تو پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھا کریں۔
پھر بھی آپ اس کے ساتھ ایک ضابطہ ہے کہ دیکھیے کسی نے اگر آپ کا ہاتھ کاٹا ہے، کسی نے آپ کا ناک کاٹ دیا ہے، کسی نے آپ کا کان کاٹا ہے، بدلے میں آپ ریٹرن میں اس سے بدلہ لے کر اس کا ہاتھ کاٹیں، اس کا ناک کاٹیں، اس کا کان کاٹیں، اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور اصول دے دیا کہ جو آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے بدلے میں آپ اس جیسا اتنا ہی اس کو اتنی ہی سزا اسے دے سکتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر عمل کیا ہے کہ اگر آپ اسے معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اسی یعنی نفسیاتی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دماغ میں یہ بات سوار کر لیتے ہیں، جب ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے نا تو ہم اپنے دماغ میں بدلے کی ایک آگ اپنے دل میں جلا لیتے ہیں کہ ہم نے اس سے بدلہ لینا ہے، ہم نے اس سے بدلہ، اس آگ میں انسان جلتا رہتا ہے، پھر ہمیشہ سوچ بچار اسی کے بارے میں رہتی ہے کہ میں نے اس کو کیسے گرانا ہے، اس کو نیچا کیسے دکھانا ہے، اس کو میں نے اپنے جو اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اس زیادتی کا بدلہ تو میں نے لے کے رہنا ہے۔ یہ خیال جب انسان کے ذہن میں بیٹھتا ہے تو ہوتا کیا ہے، پھر انسان کا دماغ ٹوٹلی طور پر ڈسٹرب رہتا ہے اور اسی طرف ہی رہتا ہے کہ میں اسے گراؤں کیسے، اسے نیچا دکھاؤں کیسے، اس سے بدلہ لوں کیسے۔ بس پھر وہ جو اس کی پازیٹیو تھنکنگ ہے اس پہ پردہ پڑ جاتا ہے، مثبت سوچ ختم ہو جاتی ہے، منفی سوچ پیدا ہوتی ہے جو بدلہ لینے کی طرف انسان کو ابھارتی رہتی ہے اور پھر برائی کی طرف انسان کو مائل کرتی ہے۔ تو اس کا جو بہترین فارمولہ اللہ رب العالمین نے دیا وہ کیا ہے، جاننا چاہیں گے آپ؟ کیا ہے وہ سب سے بیٹر جو آئیڈیا اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے بندوں کو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں۔ کسی نے آپ سے زیادتی کی ہے تو بدلے میں آپ کیا کریں، معاف کیا، جا اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کیا۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا، دو باتیں آئیں گی اس سے۔ ایک تو یہ ہوگا کہ ہم ٹوٹلی ہم جسمانی اور ذہنی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے ہم بالکل نیوٹرل ہو جائیں گے، دماغ ہمارا خالی ہو جائے گا، کوئی غلط اور گندی سوچ اور گندے خیالات ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھیں گے۔ بدلے کے جو بدلہ لینے کا جو ایک انسان کے دماغ میں خمار ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کیسے؟ جیسے ہی اس نے کہا میں نے معاف کیا تو وہ اندر فطرتی طور پر، نیچرلی طور پر بندے کی باڈی میں اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ وہ ایسے پھر منفی خیالات ختم ہو جاتے ہیں سارے۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہاں اور اچھے انداز سے سمجھنے والی ہے کہ جب آپ نے معاف کر دیا ہے، معاف کر دینے کی صفت اپنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے اس بات کو، اس احسان کو پھر یاد رکھتا ہے، اس کی آنکھ میں پھر حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ دیکھو میں نے اس کے ساتھ اتنا کچھ کیا ہے اور اس نے مجھے بدلے میں کچھ بھی نہیں کہا، مجھے معاف کر دیا ہے، تو پھر وہ بھی اپنے آپ کو اس بات میں جو ہے وہ لان تان کرتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا کچھ کیا ہے تو اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، اب مجھے سدھر جانا چاہیے، مجھے اس سے ایکسکیوز کرنا چاہیے کہ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے اور میں آپ کے ساتھ ایسا کرتا رہا۔ یہ سارے معاملات تب اجاگر ہوں گے جب ہم معاف کرنے والی صفت کو اپنائیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگر یہاں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، دنیا میں رہتے ہوئے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم معاف کریں، ہم جو ہے وہ چھوڑ دیں، ہم جھگڑا نہ کریں، ہم بحث نہ کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہ الجھیں، یہ باتیں اگر سمجھ میں نہیں آتی، پھر آگے فرمایا ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ پھر ہوگا کیا، جس بندے کو یہاں سیدھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، نہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، پھر اللہ فرماتے ٹھیک ہے ایک وقت آئے گا تم نے دنیا چھوڑنی ہے، ایک وقت آئے گا جس وقت ہم اس دنیا کو الوداع کہیں گے، پھر کیا ہوگا، مرجعکم، پھر ہم پلٹیں گے، لوٹیں گے اللہ کی طرف۔ ٹھیک ہے، جب اللہ کے پاس پہنچیں گے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کے بارے میں بتائے گا جو ہم اختلاف کرتے رہے، جو اللہ کی باتیں نہیں مانی، پھر پتہ چلے گا ماننے والوں کے لیے جنت ہے، انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ ہے، ماننے والوں کے لیے قبر میں بھی راحت ہے اور انکار کرنے والوں کے لیے قبر میں ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، کبھی بھی غلط مت سوچیں، کسی کے بارے میں غلط کرنے کے بارے میں بھی مت سوچیں، کرنا تو دور کی بات ہے نا، سوچیں بھی نہیں۔ کیوں؟ ایسی سوچیں انسان کے دماغ کو جگڑتی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسی کھیتی جس میں جناب کوئی ہم فصل نہ اگائیں،
ایسے ہی پڑی ہو، پھر اس میں طرح طرح کی جڑی بوٹیاں اس میں آتی ہیں، یا ہم کوئی فصل اگاتے ہیں اور اس فصل کا خیال نہ کریں تو پھر بھی اس میں کیا ہوتا ہے، طرح طرح کی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں اس میں، اور پھر وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو اصل ہماری فصل ہے وہ بالکل مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور گندی جڑی بوٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ابھر کے سامنے آتی ہیں۔ تو غلط سوچیں اسی طرح انسان کے دماغ پہ حاوی ہوتی ہیں اور دماغ کو جکڑ کر انسان کو برائی کی طرف مائل کرتی ہیں۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم اس طرف برا کرنا تو دور کی بات ہے، ہم سوچنا بھی چھوڑ دیں۔ اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے بچائے، ایسے وہم و گمان اور گندے خیالات سے اللہ محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔